کریں گے مادر ملت کے ایک عظیم سپوت جس کا نام روح اللہ شہید تھا، جو کہ 5 مئی 1999 میں پشاور کے ایک علاقے مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ روح اللہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ روح اللہ کے والد کا نام ڈاکٹر حبیب اللہ ہے۔ کیپٹن روح اللہ کے والدین انہیں ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے تھے، مگر روح اللہ پاک فوج میں شمولیت اختیار کر کے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ کیپٹن روح اللہ نے میٹرک اسلامیہ کالجیٹ پشاور سے کیا۔ FSC انہوں نے حیات آباد کے گورنمنٹ ڈگری کالج سے کی۔ روح اللہ کو بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا شوق تھا۔ کیپٹن روح اللہ کے والد نے بچپن میں آپ کے لیے ایک آرمی یونیفارم خریدا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے پہنے رکھتے تھے، لیکن جب بھی وہ گیلا ہوتا تھا تو آپ اس کے سوکھنے کا انتظار بھی نہ کرتے اور گیلا ہی پہن لیتے۔ یعنی انہیں پاک فوج سے اتنی محبت تھی۔ وطن سے محبت اور دفاع کی لگن نے روح اللہ کو پاک فوج میں شمولیت کی طرف راغب کیا اور 2011 میں 125 PM میں لانگ کورس کے ذریعے پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور انہیں پاک فوج کی ایک میاناز یونٹ 50 بلوچ رجمنٹ میں تعینات کیا گیا۔ روح اللہ کی پہلی پوسٹنگ وزیرستان میں ہوئی تھی۔ وزیرستان میں 1 سال اپنا فرض سر انجام دینے کے بعد روح اللہ کی پوسٹنگ مختلف علاقوں میں ہوتی رہی۔ اسی دوران کیپٹن روح اللہ نے SSG میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کا تعلق 2 لائٹ کمانڈو یونٹ سے تھا۔ کیپٹن روح اللہ کو عسکری حلقوں میں نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ان کا شمار پاک فوج کے چند ان افسران میں ہوتا تھا جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ملٹری اور ریسکیو آپریشنز میں حصہ لیا تھا۔ اس نوجوان افسر کی انہی خدمات کی بدولت انہیں آرمی چیف کی جانب سے اعزازی سند سے نوازا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دہشت گردوں نے 24 اکتوبر 2016 میں کوئٹہ کے حساس ترین علاقے سریاب روڈ کا انتخاب کیا، کیونکہ کوئٹہ ایک بار پھر سے دہشت گردوں کے نشانے پر تھا۔ کوئٹہ کو خون میں نہلانے کے لیے جدید اسلحے سے لیس 3 خودکش بمباروں نے منگل کی شب تقریباً 11 بجے سریاب پر واقع پولیس ٹریننگ سینٹر پر دھاوا بول دیا۔ یہاں اس وقت 750 کے قریب پولیس اہلکار تربیت لے رہے تھے۔ ان دہشت گردوں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور متعدد کو یرغمال بنا لیا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں بہت سے کیڈٹ شہید ہوئے۔ اس سے پہلے بھی 2006 اور 2008 میں بھی پولیس کے اس تربیت گاہ پر راکٹ حملے ہو چکے تھے، جو اس کالج کی حساسیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس حملے کے فوراً بعد جائے وقوع پر فرنٹیئر کور اور SSG کمانڈوز کے دستے پہنچ چکے تھے، جنہوں نے ریسکیو آپریشن کا باقاعدہ آغاز کیا اور ایک خودکش بمبار کو شروع میں ہی جہنم واصل کر کے سینکڑوں اہلکاروں کی جانیں بچائیں۔ اس معرکے میں پاک فوج کے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افسر کیپٹن روح اللہ بھی شامل تھے، جن کی بہادری اور جوان مردی نے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کیپٹن روح اللہ کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ کسی بھی معرکے پر جانے سے قبل 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے کوئٹہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں ریسکیو آپریشن جانے سے قبل جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جائے وقوع پر پہنچتے ہی کالج کے ایک ایک کمرے کو کلیئر کیا۔ اس طرح جب انہوں نے 10 کمروں کو کلیئر کرا لیا تو ایک خودکش بمبار بھاگ کر ان کے قریب آنے لگا، جس کے سر پر نشانہ لے کر کیپٹن روح اللہ نے اسے خودکش جیکٹ پہننے سے قبل ہی مار دیا۔ بہت سے اہلکاروں کی جان بچانے کے بعد جب وہ 11ویں بیرک میں داخل ہوئے تو وہاں گپ اندھیرا تھا اور تقریباً 40 سے 50 اہلکار ایک بیرک میں موجود تھے۔ زندگی اور موت چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ کیپٹن روح اللہ نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، سارے اپنے بندے ہو، میں SSG کا افسر ہوں، تم لوگ ہاتھ اوپر کر کے باہر نکلتے جاؤ۔ اتنے میں کیپٹن روح اللہ کو احساس ہوا کہ چارپائی کے نیچے کوئی ہے، جو کہ تیسرا خودکش بمبار تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی جیکٹ بلاسٹ کرتا، پاک فوج کے اس بہادر سپوت نے من جمبازم کا نعرہ بلند کرتے ہوئے خود کو اس کے اوپر گرا دیا اور یوں بیرک میں موجود 40 سے زائد پولیس اہلکاروں کی جان بچ گئی اور انہیں معمولی سی چوٹیں آئیں۔ خودکش بمبار کی ہڈی سر میں لگنے کے بعد کیپٹن روح اللہ کوما میں چلے گئے۔ ان کی ٹانگیں بھی سلامت نہیں تھیں۔ انہیں فوراً CMH کوئٹہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کا آپریشن کیا گیا، مگر اللہ کوما میں چلے گئے۔ ان کی ٹانگیں بھی سلامت نہیں تھیں۔ انہیں فوراً CMH کوئٹہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کا آپریشن کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے لاتعداد صلاحیتوں کے حامل اس نوجوان کے لیے غازی کا نہیں بلکہ شہید کا درجہ منتخب کر رکھا تھا۔ اسی لیے فجر کے وقت 25 اکتوبر 2016 کو کیپٹن روح اللہ شہید دونوں جہانوں کی زندگی پانے میں کامیاب رہے۔ ادھر کیپٹن روح اللہ کی والدہ عین اسی وقت خواب میں اپنے بیٹے کی آواز سے بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو آواز انہوں نے خواب میں سنی ہے